کبھی سوچا ہے کہ جادو کا آغاز کیسے ہوا؟ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا جن میں جادو کا آغاز جنات کے ذریعے ہوا اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر جادو کا آغاز کیسے ہوا، آج اس کو سنیں گے۔ اور کس طرح ہوا، کیسے ہوا، رب کی طرف سے آزمائش تھی اس مکمل ویڈیو میں۔ کسی نے انسان کو کیا سکھایا، کیسے سکھایا، آج ہم جانیں گے۔ یہ کہانی ہے بابل کی، جہاں دو فرشتے زمین پر اترے، ہاروت اور ماروت علیہ السلام۔ ایک وقت تھا جب بابل، آج کا عراق جو ہے اس کو بابل کہتے ہیں، بابل میں علم و طاقت کا دور تھا۔ لوگ آسمان کے راز جاننا چاہتے تھے، غیب کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور ایک دوسرے پر قابو پانے کے طریقے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کی نیتیں بدل گئی۔ وہ چاہتے تھے ایسا علم جس سے وہ دوسروں پر حکومت کر سکیں، ان کی تقدیر بدل سکیں یا انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنے بندوں کو آزماؤں گا، اور اس آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے گئے، ہاروت اور ماروت علیہ السلام۔ یہ فرشتے بابل کے شہر میں انسانی شکل میں آئے۔ ان کے پاس ایک خاص علم تھا، ایسا علم جو نفع بھی دے سکتا تھا اور نقصان بھی۔ لوگ ان کے پاس آنا شروع ہوئے، کہنے لگے، ہمیں وہ علم سکھاؤ جس سے طاقت حاصل ہو۔ ہاروت اور ماروت ہر شخص کو خبردار کرتے، ہم تمہیں صرف آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ علم فتنہ ہے، اگر تم اسے برائی کے لیے استعمال کیا تم نے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی حضرت ہاروت اور ماروت علیہ السلام ان کو بتاتے رہے کہ یہ جو علم ہے، اگر اس کے اندر کفریہ کلمات بھی ہیں، ان سے بچو۔ خبردار کرتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ لیکن انسان ہمیشہ سے طاقت کا بھوکا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے وہ منتر سیکھے اور پھر ان کا غلط استعمال شروع کر دیا، کسی کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے، کسی شوہر بیوی کو جدا کرنے کے لیے، کسی پر قبضہ جمانے کے لیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں فرمایا، اور وہ اس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اب کیا ہوا؟ شیطان نے موقع غنیمت جانا، اس نے یہ علم لوگوں میں پھیلایا اور کہنے لگا، یہ وہ طاقت ہے جس سے تم بادشاہ بن سکتے ہو، دوسروں پر قابو پا سکتے ہو اور جو چاہو کر سکتے ہو۔ یوں جادو عام ہو گیا اور انسان آزمائش میں ہار گیا۔ ہاروت اور ماروت علیہ السلام نے کہا، ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، یہ علم تمہیں عروج نہیں بلکہ زوال دے گا، تم نے دنیا کی خاطر آخرت بیچ دی۔ یہ سن کر کچھ لوگ توبہ کر گئے، مگر زیادہ تر شیطان کے راستے پر چل دیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ علم جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، اللہ نے واضح کر دیا کہ نہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے، نہ ہاروت ماروت گمراہ کرنے آئے تھے، یہ سب آزمائش تھی اور یہ لوگ آزمائش میں مکمل نہ اتر سکے، یہ رب کی طرف سے تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ مزید فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی جادو میں تاثیر ہے۔ جب یہ لوگ جادو کرتے تھے تو اس کا اثر نکلتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادو خود بخود ہی اثر رکھتا ہے، نہیں، بلکہ جادو کے اندر بھی اثر اللہ پاک کی اجازت ہی سے آتا ہے۔ جیسے بندہ کھانا کھائے تو اللہ پاک کے حکم سے پیٹ بھر جاتا ہے، کسی کو چاقو مارے تو اللہ پاک کے حکم سے زخم لگ جاتا ہے۔ یوں ہی جب یہ لوگ جادو کرتے، منتر کرتے تو اللہ پاک کی اجازت سے، اذن سے اس کا اثر ہوتا اور سامنے والے کو نقصان پہنچتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کو کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ یہ بنی اسرائیل کی بدباطنی کا بیان ہے کہ یہ کیسے بدبخت تھے۔ وہ چیز یعنی جادو منتر جو سراسر نقصان دہ ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس جادو کو تو منع کرنے کے باوجود سیکھتے تھے۔ ہاروت و ماروت فرشتے کہتے رہے کہ یہ نہ سیکھو، اس میں کفر ہے، اس کے باوجود یہ سیکھنے سے نہ رکتے تھے۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب حکمت و نصیحت ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی جانب آتے ہی نہیں۔ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ ڈالا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے علم دیتا ہے، لیکن جو اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کرے وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاروت و ماروت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے علیہ السلام کہ جادو صرف الفاظ نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ نے طاقت دی تھی مگر شرط یہ تھی کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے۔ کاش آج ہم وہ سبق یاد رکھیں جو بابل میں بھول گیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس جادو کے شر سے، جو اس میں برائیاں ہیں، اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جادو وہ بھی کالا لوگ کر گئے کیسے کیسے، اپنی آخرت کو بیچ ڈالا لوگ کیسے کیسے۔